دنیا کے اندر خوبصورتی کے پیچھے مت لگو، اپنے آپ کی سجاوٹ و بناوٹ کے اندر مت رہو۔ یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مکانات بناتے رہو، اپنے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بناتے رہو، بہترین سے بہترین چیزیں بناتے رہو، اپنی خوبصورتی کے اندر مت رہو۔ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کا زمان بھی فانی ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، لیکن عقل مند کے لیے حکایت کافی ہے کہ سیدنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کیا کہ اے روح اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ رہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے اسے روکا، رہنے دو، میرے ساتھ نہ رہو، میں کہ مسافر ہوں، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں۔ یعنی آپ نے ساری عمر آپ نے اپنا مکان تک نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سیر ہی کرتے رہے، کبھی کسی شہر کے اندر کبھی کسی شہر کے اندر۔ اس نے کہا نہیں حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چلے ایک جگہ پر رکے، آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ روٹیاں رکھی، اب انہیں کھانا شروع کیا۔ ایک روٹی اس بندے نے کھائی، ایک روٹی آپ نے کھائی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا پر چلے گئے، جب واپس آئے تو وہ روٹی نہیں تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چل پڑے۔ آگے جنگل میں گئے تو ہرنی اس کے 2 بچے جا رہے تھے ساتھ۔ آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا، وہ ہرنی کا بچہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنایا، اس کے بھون کر آپ نے بھی کھایا، اس بندے کو بھی کھلایا۔ جب آپ بھی سیر ہو گئے، وہ بندہ بھی سیر ہو گیا، پھر آپ نے اس کی ہڈیاں اور اس کا اپنا سب کچھ اکٹھا کیا، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ زندہ ہو گیا، پھر جنگل کی طرف چلا گیا وہ بچہ۔ آپ نے اسے کہا کہ دیکھ، جس اللہ نے یہ تمہیں معجزہ دکھایا ہے کہ ہم دونوں نے گوشت بھی کھا لیا، پیٹ بھی ہمارے بھر گئے، اور وہ بچہ بھی زندہ ہو کر واپس ماں کے پاس چلا گیا ہے، تو جس رب نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا ہے اسی کا نام دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ پھر وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں وہ کہاں گئی روٹی، وہ کون لے گیا؟ پھر آپ آگے چل پڑے، وہ بھی ساتھ ہے۔ ایک جھیل آئی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جھیل کے اوپر پانی کے اوپر چلنے لگ گئے جیسے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اب وہ بھی چلنے لگ گیا آپ کے ساتھ۔ جھیل کو عبور کیا، جب عبور کر لیا آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے یہ ہمیں طاقت عطا فرمائی کہ ہم جھیل کے اوپر پانی کے اوپر چلے ہیں جیسے مٹی کے اوپر چلتے ہیں، تو میں اس رب کے تمہارا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں وہ کون لے گیا تیسری روٹی۔ پھر آپ آگے چل پڑے، ایک میدان میں گئے، آپ نے ریت کی 3 بہت ڈھیریاں بنائیں، اکٹھا کے مٹی اور ریت کی ڈھیریاں بنا لی 3۔ آپ نے جب بنا لی تو کہا کہ سونے کی ہو جاؤ، وہ فوراً آپ کی زبان سے نکلا وہ سب ڈھیریاں سونے کی ہو گئی۔ جب وہ سونے کی بن گئی آپ نے فرمایا ایک ڈھیری میری ہے، ایک ڈھیری تیری ہے، اور تیسری ڈھیری سونے کی اس کی ہے کہ جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ اس نے کہا حضور وہ تو میں نے کھائی ہے، مان گیا۔ اب مان گیا، یعنی لالچ میں آ کر بتانا مقصد تھا کہ بندے کو لالچ بہت ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ بھی چیز میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، لیکن بندے کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ لمحے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ ایک ڈھیری سونے کی میری ہے اور ایک تیری ہے اور ایک اس بندے کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے، اس نے کہا حضور میں نے کھائی ہے۔ آپ نے کہا وہ بھی ڈھیریاں تو بھی 2 لے جا، یہ میری ڈھیری بھی تو لے جا۔ آپ اس کو چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے۔ جب وہاں سے آگے چل پڑے آپ تو چلے گئے، بعد میں 2 بندے آئے،
انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس 3 ڈھیریاں سونے کی لگی ہوئی ہیں۔ ان بندوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور یہ ڈھیریاں ہم سنبھال لیں گے۔ وہ بھی ان کی نیت سے پتہ چل گیا اس کو، وہ بھی کہنے لگا بھائی مجھے قتل نہ کرو، ہم ایسا یہ تقسیم کر لیتے ہیں، ہم 3 ڈھیریے ہیں لہذا 3 ہی ڈھیریے، ایک ایک ڈھیری لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہیں بھوک لگی، ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ شہر سے کھانا لے آؤ۔ اب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو اب اس کی نیت یہ بدلی کہ میں کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہوں، جب یہ کھائیں گے یہ دونوں مر جائیں گے، 3 ڈھیریاں سونے کی میری ہو جائیں گی، 3 ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ تو اس نے ادھر یہ نیت اور کھانے کے اندر زہر ملا دیا، اور ان دونوں کی نیت یہ بدلی کہ جب وہ تیسرا بندہ آئے گا ہم مل کر اسے قتل کر دیں گے اور اس کا حصہ بھی ہم لے لیں گے۔ اب وہ جب بندہ آیا کھانا لے کر، ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کھانا کھایا، جب کھانا کھایا تو وہ دونوں وہ بھی مر گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں پلٹے، واپس دیکھا 3 بندے مرے پڑے ہیں اور ڈھیریاں اسی طرح پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حال ہے دنیا کا۔ سوچے بندہ، یہ حال ہے دنیا کا جسے آج ہم اکٹھا کرتے ہیں۔